اہل ذکر کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ طلاق، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ سے ڈرو یہ صاحبان عقل، اے عاقلو اللہ سے ڈرو، اللہ نے آپ کے لیے نازل کیا ہے، ارسال کیا ہے ذکر کو، رسولاً، ذکراً رسولا، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ رسول کی شان یہ ہے کہ آیات اللہ مبینات کو، واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح لاتے ہیں، بچا لاتے ہیں، ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے چلے جائیں۔ تو یہاں پر میرے بھائی دیکھو، یا اگر عربی آتی تھی تو میں بات کرتا، ذکراً منصوب ہے، رسولاً منصوب ہے، یہ رسولاً کس لیے منصوب ہے؟ ذکراً رسولاً، اگر یہ مبتدا ہوتا، نیا جملہ ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا الرسول یا رسول یا ہوا رسول، اس طرح ہوتا، لیکن یہ رسولاً ہے، ذکراً رسولاً، یہ یعنی بالکل یا اس کی صفت ہے، یا اس کی عطف بیان ہے، یا اس کا بدل ہے، یعنی ذکراً اور رسولاً ایک ہی چیزوں کا نام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے معانی القرآن و اعرابہ تالیف الزجاج، زجاج ابی اسحاق ابراہیم ابن سری، جزء خامس، چاپ عالم الکتب۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو کہ رسولاً کیوں منصوب ہے؟ فرمایا رسولاً منصوباً بقولہ ذکراً، رسولاً اس لیے منصوب ہے کہ اس سے پہلے ذکراً کا ذکر آیا ہے، یکون المعنی قد انزل اللہ الیکم ذکراً رسولاً ذا ذکرن، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ذکر بھیجا ہے، اس ذکر کا نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی رسول ذو ذکر ہیں، صاحب ذکر ہیں۔ یتلو ویکون رسولاً بدلا من ذکر، اور رسول جو ہے بدل ہے، بدل مثلا اس طرح ہے کہ صفت کی طرح ہے بدل، مثلا میں کہتا ہوں، اردو زبان میں کہتا ہوں زید آئی ڈاکٹر، زید جو وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے وہ آ گیا، زید آنکھوں والا ڈاکٹر آ گیا، یا آنکھوں والا ڈاکٹر جو ہے وہی زید ہے، یہ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے نا، زید پہلے آنکھوں والا ڈاکٹر آ گیا۔ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اردو زبان میں بدل کیسا ہوگا۔ یہ ذکر اور رسول ایک ہی ہیں، اچھا جب ذکر اور رسول ایک ہی بنے، جب ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنے، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اہل ذکر بھی اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ذکر سے مراد قرآن ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ابھی آپ کو دکھا چکا ہوں، حدیث ثقلین کہ فرمایا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں میں کون ہے؟ اہل ذکر ہے، جو کبھی قرآن سے الگ، اہل قرآن ہے جو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگا۔ صحابہ ہیں، نہیں، ان کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، فرمایا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے نا، ذکر سے مراد یا تو قرآن ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر ہیں تو اہل ذکر یعنی اہل رسول، اہل البیت علیہ السلام۔ اگر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن، اہل ذکر اہل قرآن، وہی لوگ جو قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، وہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میں سنت کے ساتھ ابھی آپ کی خدمت میں دکھا چکا ہوں کہ، اور یہ حدیث بہت زیادہ متواتر ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اسانید ہیں، صحیح اسانید ہے کہ کبھی ان کا جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے الگ نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو یہ حدیث دوسرے کتب سے بھی دکھا دوں۔ یہ کتاب ہے کتاب السنہ، تالیف ابی بکر بن ابی عاصم، اور اس کے ساتھ البانی صاحب کی تحقیق بھی ہے، چاپ المکتب الاسلامی۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 350 میں، صفحہ نمبر 350، صفحہ نمبر 350، حدیث نمبر 754۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الخلیفتین من بعدی، میں اپنے بعد دو جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیت،
اللہ کی کتاب اور میری عترت اہل بیت علیہم السلام، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے حوض کوثر پر وارد نہیں ہوں گے۔ حدیث صحیح، البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ عدم افتراق قرآن کا سنت سے، اور اس کے بہت سارے دوسرے اسانید ہیں، میں وہ دکھا دوں آپ کو۔ یہ کتاب ہے خصائص النسائی، خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام، تالیف عبد الرحمن بن شعیب النسائی، تحقیق و تخریج احمد میرین البلوچی، بلوچی کو عربی میں بلوچی کو بلوچی بول، چاپ مکتبۃ المعلی کویت سند 1986 میں۔ یہاں پر آپ کو دیکھ لے کے چلتے ہیں عزیزو، صفحہ نمبر 79 میں۔ معاف کیے، صفحہ نمبر 96 میں، 96 صفحہ نمبر 96 یہ ہے، باب من کنت ولیہ فعلی ولیہ۔ بھلے زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم آئے، وہاں پہ کچھ درخت تھے، درختوں کے نیچے ہم نے جارو لگا دیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد دعیت، میری موت قریب آ چکی ہے، فاجبت، میں ان قریب مر جاؤں گا، وانی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الاخر، کتاب ایک دوسرے سے بڑا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا ثقل ہے، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تم اچھی طرح سے دیکھ لو، جانچ لو کہ تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے میرے بعد، فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، کبھی دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے میرے بعد۔ ثم قال، اس کے بعد کہا، ان اللہ مولاي وانا ولی کل مؤمن، اللہ میرا مولا، میرا آقا ہے، اور میں ہر مومن کا سرپرست اور ولی ہوں۔ ثم اخذ بید علی، پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ دیا، من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں، علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں۔ اچھا، اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ جو اس کو اپنا ولی سمجھے تو اس کا ولی بن، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن۔ میں نے زید بن ارقم سے کہا کہ واقعاً تو نے یہ دیکھا ہے اور تو نے سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ زید نے کہا، ما کان فی الدوحات احد الا رآہ بعینہ وسمعہ باذنیہ، ان درختوں کے ساتھ غدیر خم میں سب صحابہ جتنے تھے، سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اچھا، یہ حدیث 224، محقق کیا فرماتے ہیں؟ حدیث 224 حدیث صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے رجال ثقات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے۔ اہل ذکر اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسے قرآن نے کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، تو یہ ذکر اہل رسول واضح ہے۔ اگر ذکر قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تو پھر تو کون ہے جو قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے؟ قرآن کے اہل کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے بھائی، اور مزید بولو۔